مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں. تم انہیں دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں اور کہیں سجدوں کی حالت میں وہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رضوان تلاش کرتے ہیں، اور بالخصوص ان کے چہروں میں تمہیں نشان نظر آئے گے سجدوں کی وجہ سے. یہ ان کی مثالیں اور ان کی تعریفیں تورات میں بھی ذکر ہوئی ہیں، اور ان کی یہ مثالیں انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں. اور ان کا معاملہ کھیتی کی مانند ہے جو اپنی کونپل نکالتی ہے، پھر ذرا مضبوط ہوتی ہے اور طاقتور ہو کر اپنے تنوں پر لہلہانے لگتی ہے، اور یہ کھیتی کاشتکار کو بہت پسند آتی ہے. یہ کھیتی اس لیے تیار کی گئی ہے کہ ان کے ذریعے کافروں پر سختی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے عمل صالح کیے، ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی عظمت، ان کی شان اور فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دے دی ہے کہ وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر ایک کسی ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ممتاز کر کے یا علیحدہ کر کے بات نہیں ہوئی. آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، والذین معہ، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پہلے صحابی سے لے کر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخری نمبر پر مسلمان ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، جو بدری ہیں وہ بھی، اور جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے وہ بھی، جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ بھی، اور جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی باقی جو تخصیص ہے کہ بدریوں کی شان الگ ہے، عشرہ مبشرہ کی شان الگ ہے، خلفائے راشدین کی شان الگ ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں کی شان الگ ہے، بعد والوں کی شان الگ ہے. یہ تقسیم موجود ہے، لیکن یہاں
کسی تقسیم و تفریق کے بغیر، والذین معہ، جس کسی کو بھی صحابیت کا درجہ حاصل ہو گیا، صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. اور صحابی کون ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے. وہ سب کے سب شامل ہیں، جن کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کے نام تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ کئی صحابہ ایسے بھی ہیں ان کے کارنامے، ان کی جنگی کارروائیاں، اسلام کی خاطر ان کی جہاد کی مثالیں اور واقعات تو ملتے ہیں، لیکن ان کے نام محفوظ نہیں ہو سکے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں. تو علی الاطلاق کسی تقسیم کے، کسی تفریق کے بغیر، والذین معہ، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے. جو بھی پیغمبر کے ساتھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی زندگی کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی طلب ہی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ انہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کا ادنا سے ادنا مفاد بھی ان کے قریب نہیں پڑتا. اور یہ بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی تربیت کا فیض تھا. یار جیسا مربی ہوگا آگے اس کے تربیت یافتہ لوگ بھی تو ویسے ہی ہوں گے نا. اور مربی بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے تھے، اللہ نے ایک ایک نبی اور رسول سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب تمہاری تصدیق کرنے والا وہ آخری شخص آ جائے گا نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے بھی اپنے جھنڈے نیچے رکھ دینے ہیں اور اس کا جھنڈا تھام لینا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد میں لگ جانا ہے تم نے. اور پھر اللہ نے کہا اور مجھ سے اس بات کا عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، اقررتم علی ذلک، تم نے یہ وعدہ پورا پکڑ لیا مضبوطی سے، اس عہد کو تھام لیا. سب نے کہا یا اللہ ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا. اس مربی اعظم کی بات ہو رہی ہے، اس کے تربیت یافتہ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کی کوئی طلب، کوئی لالچ، کوئی دنیا کا کچھ بھی نہیں تھا، قریب تک بھی نہیں آیا تھا. آپ سیرت پوری پڑھ کے دیکھ لیں. جو نبی خود دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ زیادہ دولت نہیں چاہیے، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اللہ بس اتنا ہی دے جس سے بس کمر سیدھی ہو سکے، گزارا ہو جائے. بلکہ یہ کہتے اے اللہ ایک دن کھلایا کر اور ایک دن بھوکا رکھا کر، جب کھلائے گا تیرا شکر ادا کروں گا، اور جب تو نہیں دے گا بھوکا ہوں گا تجھ سے مانگوں گا، سوال کروں گا، اپنی محتاجی تیرے سامنے رکھوں گا. نماز کا سلام پھیرا ایک دن، انتہائی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں تیزی کے ساتھ اپنے حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام حیران، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ تشریف لاتے ہیں تو کیا معاملہ سامنے آتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران ایک سونے کے ٹکڑا جو چھوٹا سا گھر میں پڑا ہوا اس کا خیال آ گیا تھا، جو میری ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے. میں نے سوچا اگر اس سونے کے ٹکڑے کی موجودگی میں محمد کی موت آ گئی، اس ٹکڑے کے بارے میں جا کے اللہ کو جواب کیا دے گا. میں گھر والوں کو کہنے گیا تھا کہ فوراً صدقہ کر دو، اس گھر میں نہ رکھو اسے. جو معلم ایسا ہو، مربی ایسا ہو، اس کے شاگرد کیسے ہوں گے؟ کوئی لالچ نہیں. جتنے بھی صحابہ ہیں جس کو صحابیت کا درجہ حاصل ہو گیا، میں عرض کر چکا ہوں، پہلے صحابی سے لے کر اور بدر تک، ہجرت تک، بدر تک، احد تک، خندق تک، خیبر تک، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے رحلت فرما جانے سے پہلے آخری شخص جس کو صحابیت کا شرف اور درجہ حاصل ہو گیا، والذین معہ، وہ اس شرف میں شامل ہو گیا. اور اس کے بارے میں اللہ کی گواہی کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ دنیا کے لالچ سے،
دنیا کے مفاد سے، دنیا کی طلب سے وہ لوگ پاک کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ نبی کی صحبت انہیں مل گئی تھی، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا تھا. اللہ کا انتخاب کبھی وہ کم تر نہیں ہو سکتا، کمزور نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ نبوت کے لیے جس کو چنتا ہے، اللہ کا انتخاب حتمی اور آخری ہوتا ہے، اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صحابہ اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت کے لیے چنے، اور قرآن پورے کا پورا ان کی شان کی گواہیاں دے دے کر قرآن بھر چھوڑا ہے، اور یہ گواہیاں قیامت تک چلتی رہیں گی. کعب بن مالک کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 2 ساتھی اور تھے. قصہ لمبا آپ نے کئی دفعہ سن رکھا ہے. کہتے ہیں منافق سارے جھوٹ بول بول کے بچ گئے، میں نے اور میرے 2 ساتھیوں نے سچ بولا. اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر دیا، 50 دن تک قطع کلامی. گھر والوں کو بھی کہا بیویوں کو جاؤ اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، ان کے پاس نہ رہو. 50 دن کے بعد اللہ نے ہماری توبہ نازل کی. تینوں کا نام نہیں لیا لیکن 3 کا ذکر کیا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سچ بولنے کا جو فائدہ مجھے اور میرے 3 ساتھیوں کو اللہ نے دیا ہے، قیامت تک اس سچ کا کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہمارے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے ہماری توبہ کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں. آپ ذرا غور کریں. تو جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی والذین معہ، سب کے سب اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ، اس سے بھی زیادہ، جتنے مرضی صحابہ کرام کے جو تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، جو درجہ بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس درجہ بندی کے علاوہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں، کسی میں رضی اللہ عنہم ورضوا آیا ہے، کسی میں والسابقون الاولون آیا ہے، کسی میں التائبون العابدون الحامدون آیا ہے، کسی میں کوئی الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر صحابہ کے بارے میں، انصار کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، بدری ہوں، احد کے اندر آنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے بارے میں. تو قرآن ان کے بارے میں شہادت دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی شہادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے قرآن میں، سورہ حجرات کی اگلی آیت ہے نا، اس سے اگلی سورت سورہ حجرات، اس میں اللہ نے پتہ کیا کہا ہے صحابہ کے بارے میں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا تھا تقوی کے لیے، ٹیسٹ کیا، امتحان، ٹیسٹ. یہاں بڑے بڑے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ مشینوں کے اندر پورا بندہ ڈال کے، پتہ نہیں MIR ہوتا ہے، MRI کیا ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، باریک سے باریک چیز. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا. کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. اچھا، اللہ نے امتحان لیا تقوی کے لیے، تو اس امتحان کا، اس ٹیسٹ کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی قرآن مجید کے اندر بتایا ہے. سورہ المجادلہ کے آخر میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ان کے دلوں میں تو اللہ نے آپ ایمان نقش کر لیا ہوا ہے، خود اللہ نے. وایدہم بروح منہ، اور اللہ نے ان کی تائید کی، انہیں تقویت بخشی اپنی روح کے ساتھ. ان کے دلوں کا امتحان اور جائزہ لیا گیا تقوی کے لیے، تو پھر اللہ نے ان میں ایمان خود نقش کر دیا، خود لکھ دیا ان کے اندر ایمان. تو جب یہ سارے کام اللہ خود کر رہا ہے، نگرانی اللہ کرنے والا ہے، دلوں کے حال اور بھید اللہ جاننے والا ہے، وہ پورے صحابہ کے بارے میں ان کے نام تاریخ کو یاد ہیں یا نہیں یاد، ان میں سے کسی کا کوئی کارنامہ تاریخ کے کسی صفحے میں موجود ہے یا نہیں موجود، اللہ کے علم ہے. وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ذرا غور تو کریں کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آپ کی رفاقت کا اثر کیسا تھا. یار وہ مکے والے جو کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کے بارے میں جادوگر ہے، سنا ہے آپ نے؟ کہتے تھے نا، قرآن مجید بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جادوگر ہے. کیوں کہتے تھے؟
کہ جو جم کے بیٹھ جاتا تھا، دھیان سے ایک دفعہ بات سن لیتا تھا، اس پہ واقعی جادو چل جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جادو سے زیادہ پر تاثیر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ دلوں دماغوں کو پھیرنے والی طاقتور چیز اگر تھی ان کے نزدیک تو وہ جادو تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وحی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جادوگر سمجھ گئے تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے نا، جنہوں نے جادو کھیلنا تھا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، وہ جانتے تھے جادو کیا ہے۔ ٹاپ کے اعلیٰ درجے کے جادوگر، جادوگری کے سب سے بڑے ماہر پورے ملک کے وہ جمع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، صرف جادو ہی نہیں جو سب سے زیادہ دلوں دماغوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ کی وحی جادو سے بھی کہیں اونچی ہے۔ آج ہمیں یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں اور جاہلوں کے ہاں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، بیماریوں سے بھی بچائے، اور ایسے ایمان کے ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بھی اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور قرآن کے ٹکر کی مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، بشرطے کہ خود اپنا اندر پاک کر لیں۔ ہمارے شیخ محترم استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ یہ مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں گندیاں پانڈیا جو دودھ نہیں جمتا کبھی، اور دل کا برتن صاف کر لو اور پھر قرآن کی طرف آؤ، چمڑ جاؤ قرآن کے ساتھ، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھوانا بنا لو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے بنایا تھا رضوان اللہ علیہ۔ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لو، اس کے شرائع اور متوالے بن جاؤ، پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے، پھر دیکھو جادوگر تمہارے قریب آتے ہیں کہ نہیں آتے، پھر دیکھو کیسے جادو دم دبا کے بھاگتا ہے، پھر وہی منظر ہوگا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ قرآن لاؤ تو صحیح، اپنے پاس اپنے اندر اتارو تو صحیح، خود قرآن میں اترو تو صحیح، قرآن میں ہو غوث اعظم اے مرد مسلمان، خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار، اور ڈوب جاؤ قرآن کے اندر، غرق ہو جاؤ، غوطے لگایا کرو قرآن میں اور سنت کے صاف چشمے کے اندر۔ وہی کیا ہے؟ وہ کہتے تھے جادوگر ہے، جو بھی پاس بیٹھتا بدل جاتا، کایا پلٹ جاتی، اور نبی کی صحبت کا اثر ہی بڑا تھا۔ مجھے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے، ایسی کایا پلٹتی، زندگیوں کے سودے کر جاتے، زندگی کے سودے۔ ایک غزوے کا جب مال غنیمت تقسیم ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو انہی دنوں ایک نیا شخص مسلمان ہوا تھا، ایک صحابی، نیا صحابی بنا تھا۔ فرمایا وہ فلاں کہاں ہے؟ اللہ کے نبی جی وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس کا حصہ اس کو دے دینا، اس کے گھر پہنچا دینا۔ نبی علیہ السلام ایک ایک شخص پہ نظر، ایک ایک شخص کا دھیان، کسی کو آپ بڑے اچھا یہ الگ واقعہ ہے کہ ایک ایک فرد پر نظر ہوتی تھی۔ جب آپ فتح مکہ کے آئے نا، مکہ پہنچے تو سراقہ بن مالک ملے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی پہچانا ہے؟ ہمیں ہاں تم سراقہ ہو، وہ جو آپ کے تعاقب میں نکلا تھا 100 اونٹ اور کتنے کلو سونے کا انعام لینے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے ایک تحریر لکھ کر دی تھی۔ تحریر، ایک ملاقات ہوئی تھی اور اب دوبارہ پہچانا اللہ کے نبی، ہاں تم سراقہ ہو۔ ایک ایک شخص پہ نظر تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہچانتے تھے، جانتے تھے شخصیت۔ فرمایا یہ اس فلاں کو حصہ دے دو۔ ساتھیوں نے حصہ پہنچایا، وہ مال اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، عرض کی اللہ کے نبی میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، مجھے یہ مال تو نہیں چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا تمہیں؟ اللہ کے نبی میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کسی غزوے میں جاؤں، اللہ کے راستے میں جہاد کروں، دشمن کا تیر آئے اور یہاں میری شہادت کو کاٹ کے گزر جائے اور میں اللہ کی راہ میں شہادت پا جاؤں۔ میری تو یہ خواہش تھی۔ یار ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، یہ بالکل نیا شخص ہے، اور نئے شخصوں کا یہ عالم ہے، پرانے تربیت یافتہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اگلا غزوہ ہوا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دیا اور وہ صحابی بھی ساتھ ہو لیے. آپ نے حسب عادت غزوے اور مارکے کے اختتام کے بعد جب آپ نے شہیدوں اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، ایک شہید کے پاس قدم رک گئے اور دیکھا اور فرمایا ہوا اور یہ وہی شخص تو نہیں ہے وہ فلاں بات کرنے والا؟ صحابہ نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول ہوا یہ وہی ہے، وہی شخص ہے. آپ نے فرمایا دیکھو صدق اللہ فصدقہ اللہ، اس نے اللہ سے جو بات کی تھی وہ دل کی گہرائی اور سچائی سے کی تھی، اللہ نے بھی اس کے ساتھ اس کا وعدہ پورا کر دیا ہے. دیکھا تیر واقعی شاہرگ پہ لگا ہوا تھا اور شاہرگ اس کی کٹ گئی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا، آپ کی رفاقت کا فیض تھا. بدل گئے. اللہ کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے تھا ان کو، وہ کسی چیز کی طلب نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ ان کے مربی ایسے تھے، ان کے استاد ایسے تھے، ان کے معلم ہی ایسے تھے. جس معلم کے پاس بیٹھے تھے، جس مصلح کے پاس بیٹھے تھے، جس مربی اور مزکی کے پاس بیٹھے تھے، اللہ نے اس کو شان نہیں انوکھی دے کے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی طلب نہیں تھی ان کی، کوئی چاہت نہیں تھی، دنیا کا لاج تھا ہی نہیں کسی کو. بعد کے زمانے کے تاریخ کے جو واقعات اور اختلافات ہیں، ان سب کے باوجود مشاجرات صحابہ کرام کے درمیان جو رنجشیں ہوئیں یا بعض اختلافات ہوئے یا بعض جنگیں بھی پیش آئیں، ان کے بارے میں ان کے باوجود کہ وہ جنگیں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، فلاں اور فلاں مار کے ہوئے، اس سب کے باوجود آپ ذرا دیکھیں، مسلک اعتدال دیکھیں، منہج اعتدال کو دیکھیں، ان سب کے باوجود پوری اہل سنہ والجماعہ کمیونٹی ہے. اور اس کا تسلسل کتنا ہے؟ 1450 سال، 1450 سال اہل سنہ والجماعہ اللہ کے فضل و کرم سے. صحابہ کے اختلافات، صحابہ کی جنگیں، خلافت کے مسئلے پر اختلاف اور دیگر سارے معاملات کے باوجود مشرق سے لے کر مغرب تک. میں نے یہی بات کہی تھی آپ کو آج سے چند خطبات پہلے، یہی بات عرض کی تھی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر صدی، ہر زمانہ آپ کھنگال کے دیکھیں، اہل سنہ والجماعت میں ایک صفحے پہ نظر آئیں گے. صحابہ کرام سارے کے سارے، ان کی شان کا اندازہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود کہ ان میں اختلافات ہوئے، اس کے باوجود کہ ان میں جنگیں ہوئیں، اور ان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سے فیصلہ کرتے ہیں وہ تلک امۃ قد خلت، یہ امت ہے جو اللہ کے پاس چلی گئی، لہا ما کسبت، جو کام نیکیوں کے کیے وہ ان کو اللہ دے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو عدالت میں مجرم کے کٹہرے پہ کھڑا کر کے اور خود عدالت کی انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں فیصلے کرو. اور ان کے فیصلے تو اللہ نے کر دیے. جس نے حساب لینا ہے، جس نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کو اللہ نے انصاف کے ترازو لگانا ہے، وہ انصاف کرنے والے نے اور سزا اور جزا دینے والے اللہ رب العزت نے خود فیصلے سنا دیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کسی امت کے کسی فرد کو، کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ اختیار نہیں ہے، نہ قرآن کی طرف سے نہ حدیث کی طرف سے، کہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے جج بن کر. قرآن کی ایک آیت ہے، یہ آیت بھولنی نہیں ہے. بات کیا ہو رہی تھی؟ اللہ ان کے بارے میں گواہی کیا دے رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ کس چیز کے طالب تھے، کس چیز کے متلاشی تھے؟ انہیں صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضوان چاہیے تھی، کچھ نہیں چاہیے تھا، مال و متاع نہیں چاہیے تھے. اور وہ کس کی بات کریں یار؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ کئیوں کے نام تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکی. اور جب ایران فتح ہوا نا، نبی علیہ السلام نے وہاں کے سفید خزانے، چاندی کے خزانوں کی پیشگوئی سنائی تھی. وہ کسرا کے جسم سے اترنے والا سارا زیور اور اس کا جو تاج تھا، تاج وہ سارے پہ نہیں رکھتا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے کلو، اتنا وزنی تھا تاج کہ سر پر رکھا نہیں جا سکتا تھا. وہ فضا میں باندھا ہوا ہوتا تھا دونوں طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اور وہ آ کے اپنا سر اس میں ڈال کے نیچے بیٹھتا تھا. سامنے دیکھنے والے کو نظر آتا تھا جیسے وہ سر پہ پہنا ہوا. اتنا بڑا تاج تھا اس کا. وہ تاج بھی
اور اس کے جسم سے حاصل ہونے والا سارا زیور اس کا، کنگن اس کے، سب چیزیں. اور یار محاذ جنگ سے ایک ہی صحابی، سپہ سالار نے ایک صحابی کو، اور وہ بھی کوئی بڑا نامور اور نامی گرامی نہیں، ایک عام صحابی کو، یار یہ لے جاؤ اور مدینے جا کے بیت المال میں جمع کراؤ جا کے. جب وہ سارا سامان لے کے بیت المال پہنچا، بیت المال کا جو مسئول تھا، ذمہ دار تھا، اس کو اس نے سارا دیا. وہ حیران، کب وہ کرے گا یار، کلّا ہی بندہ اتنا سا بڑا سامان لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا جی اپنا نام بتائیے. اس نے کہا آپ کو نام سے کیا غرض ہے؟ نام سے کیا غرض؟ یہاں تو گھر میں کھانے پہ آج کل بلایا ہو نا کسی دوستوں کو تو سیلفیاں شروع ہو جاتی ہیں. کھانے پہ بلایا ہے، سیلفی، کھانا کھلایا ہے اور جی دعا کرنا میرے پاس. یہ کھانا بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلا سکتے. یہ دعا یہ کھانے کا مول بھی فوراً بتا دیتے کہ دعا کرنا ہمارے لیے. اور یہ بھی اعلیٰ، یہ مسئلہ یاد رکھیے، اعلیٰ درجے کے اخلاص کے منافی ہے یہ چیز. کھانا کھلا دیا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے شکریہ کے اور جزاک اللہ خیرا کے الفاظ بھی نہیں چاہیے. جس کے لیے کھلایا ہے اسی سے سب کچھ چاہیے ہمیں. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی سہیلی کے گھر کبھی کبھار کوئی کھانا میٹھا اچھا پکتا تحفے کے طور پہ بیچتی، اور کنیز کو کہتی جب یہ تحفہ اس کو پہنچاؤ گی نا میری سہیلی کو، ذرا غور کرنا وہ دعا کیا دیتی ہے اور آ کے مجھے بتانا. وہ واپس آ کے بتاتی جی آپ کی سہیلی نے یہ دعا دی ہے. اس دعا کے بدلے میں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو دعا دیتی اور اللہ سے کہتی یا اللہ اے میرے مالک، دعا کے بدلے میں نے دعا دے دی ہے، کھانے کا بدلہ میں نے تجھ سے لینا ہے. اور کھانا کھلاتے ہیں تو مت کہا کریں کہ میرے لیے دعا کرنا. دعا کروانے کے لیے کھانا نہ کھلایا کریں، کھانا سے اس کھلانے والے کے لیے کھلایا کریں، اخلاص کا اعلیٰ درجہ حاصل کریں. اس نے کہا نام بتاؤ اپنا. بھائی تمہیں نام سے کیا غرض ہے؟ بھائی مال جمع کرو. نہیں آیا، میں نے ریکارڈ کے اندر لکھنا ہے، ریکارڈ کے اندر درج کرنا ہے کہ کہاں سے آیا ہے. کہنے لگے نہیں، میری ذمہ داری تھی، امانت کو تمہارے ہاتھ اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتیں ان کے مقامات تک پہنچا دو. میں نے پہنچا دی. وہ جانے نام کیا ہے اور میرا اللہ کا ساتھ معاملہ ہے، نام نہیں بتاؤں گا. ریکارڈ بولے جی واہ واہ کیا بات ہے جی. ہم تو جھوٹی شہرتوں کے بھوکے اور پجاری ہیں آج، جو جھوٹی، قرآن کہتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو کام نہیں کیے ہوتے نا وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. بڑے افسر چھوٹے افسروں کی کارکردگیاں اپنے کریڈٹ کی لسٹ میں ڈال کے انعامات خود وصول کرتے ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے محکمے کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، الا من رحم ربی. کریڈٹ، ناموری، شہرت کے بھوکے، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے. یہ بہت برا چسکا ہے. یہ وہی چسکے والے جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں جو آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سفید چمکدار عزت و احترام کی چادر ہے اس کے اوپر تھوکتے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے جو بھونکتے ہیں. یہ شہرت کے جھوٹے پجاری ہیں جو اہل السنہ والجماعہ ہیں. اہل السنہ والجماعہ مشرق سے لے کر مغرب تک 15.5 صدیاں جاؤ. چیلنج ہے میرا پورا اللہ کے فضل و کرم سے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، پوری دنیا کے ذاکروں کو چیلنج ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک 1400 صدیاں، 14.5 صدیاں. اس میں اہل السنہ والجماعہ میں سے جو اہل السنہ والجماعہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اور کسی سیاہ بخت کی بات نہیں کر رہا، اور کالے پردوں کے اندھیرے میں چھپے ہوئے کسی شخص کی بات نہیں کر رہا. جو اہل السنہ والجماعہ کا ایک فرد اور ایک بچہ، ایک مرد اور ایک عورت وہ متفق ہیں صحابہ کی شان بہت اونچی ہے. اور صحابہ کے کا ایمان تو ہمارا ایمان ہے. صحابہ کے ایمان کی نفی کر دیں تو اپنے ایمان کی نفی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کے ایمان کی شہادت قرآن نے دی. میں عرض کر رہا تھا یہ آج بھولنی نہیں ہے آپ نے. ہم جہاں بات کر رہے تھے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی گواہی ہے کہ وہ لالچی نہیں تھے، وہ دنیا کے مفاد کے چاہنے والے نہیں تھے، وہ مخلص تھے. اور اخلاص کس حد تک؟ انہیں رکوع ہو، سجدے ہوں، وہ رزم ہو یا بزم ہو، ایک ہی چیز کی تلاش تھی، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا فضل مل جائے. اس کے سوا صحابہ کی طلب کوئی نہیں تھی.
اللہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں بھی یہ روشنی عطا فرما دے کہ ہم مخلص ہو جائیں، سچے ہو جائیں، اپنے آپ سے مخلص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبدوا الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. اللہ کی عبادت کرو خالص ہو کر. اللہ ہمیں بھی یہ روشنی عطا فرما دے، ہم مخلص ہو جائیں، شہرت کے بھوکے نہ بنیں، دنیا کے لالچ کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں. امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو توبہ اللہ نے کہی ہے نا قرآن میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ بھی کسی دنیا کے مفاد کے لیے نہیں کرنی. کہ توبہ کرتے ہیں گناہ معاف ہو جائے گا، دوبارہ کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے. توبہ اس لیے کرو کہ وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں نے اس سے توبہ کرنی ہے. توبہ میں اخلاص نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے ایک ایک عمل میں اخلاص تھا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے، مفاد پرستی سے، شہرت کے بھوکے پن سے اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.